بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش لرننگ کی جانب ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہر جملے کے ساتھ گرامر، یعنی گرامر ود ایوری سینٹینس، یہ والی جو سیریز ہے ویورز، آج اس سیریز کا جو ہے صرف آغاز کر رہے ہیں۔ آغاز سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کو جسٹ صرف اس کا انٹروڈکشن دینا ہے، وہ بھی بالکل چھوٹا سا، کہ بیسیکلی یہ سیریز ہم کیوں شروع کر رہے ہیں۔ ویورز دیکھیں، جب ہم انگلش سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم الفابیٹ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر ہوگا۔ انگلش سیکھتے ہیں تو پھر ہم ورڈز کا آغاز کرتے ہیں کہ ورڈز کیسے بنانے ہیں، سینٹینس کیسے بنانے ہیں، پیراگراف کیسے بنانے ہیں، فل سٹاپ کہاں پہ لگانا ہے، پنکچویشن کا استعمال کیسے کرنا ہے، سارے کا سارا اس کے اندر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گرامر کی ایک چھوٹی چیز سیکھنا شروع کر دیں گے، ایکٹیو وائز ہوگا، پیسو وائز ہوگا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوگا، گرامر، ٹینسز، رولز، ریگولیشن سارے آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر انگلش خود بخود بولنا شروع ہو جائے گا، خود بخود انگلش سیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر سینٹینس کے ساتھ اس کا رول سیکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم سینٹینس کے ساتھ صرف سینٹینس بولنا نہیں سیکھ رہے، جس طرح پہلی سیریز جو ہوتی تھی اس میں یہ تھا کہ سینٹینس بول دیا، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی، لیکن اب سینٹینس کے ساتھ ساتھ رولز ہوگا۔ تو جب رولز، جس طرح چھوٹے بچے کو ہم بیسیکلی کوئی سینٹینس نہیں سکھاتے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کو بولنا سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں، سب کچھ وہ سیکھنا شروع ہوتا ہے اور ایک وقت وہ خود بخود بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کے پاس نوٹس نہیں ہوتے، کوئی اس کے پاس ٹیکنیک نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد صرف اور صرف بولنے کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ اس کے دماغ کے اندر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی، جب آپ رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ سینٹینس بولیں گے تو پھر انگلش سیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ رولز کے بغیر انگلش سیکھیں گے تو وہ رٹے کی جانب جائے گا، اس میں اور سوائے اس کے کہ آپ رٹا مار رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ ایک ایک سینٹینس کو جو ہے وہ رولز کے ساتھ سیکھیں گے تو انگلش سیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلش میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ جب دلچسپی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ دیکھیں، ایک چیز اسٹوڈنٹس ایف اے میں، بی ایس سی میں، بی اے میں، میٹرک میں کیوں فیل ہوتے ہیں؟ انگلش میں دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن جب دلچسپی بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ فیل کا آپشن تو ایک طرف، کم نمبر بھی جو ہے نا وہ میں بھی بندہ پاس نہیں ہوتا، بلکہ اچھے نمبروں میں پاس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی انگلش میں دلچسپی، اخبار آپ کو پڑھنے کا دل کر پڑے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں تھوڑی انگلش نیوز سننا شروع کروں۔ کیوں؟ کہ آپ نے وہ والے سینٹینسز کو گرامر کے ساتھ جب پڑھنا شروع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیجن کریں کہ اگر آپ نے 100 سینٹینس پڑھ لیے ہیں اور 100 رول سیکھ لیے ہیں، یا 100 رولز کے ساتھ وہ سینٹینس سیکھے ہیں، تو پھر آپ کا دل کرے گا، خود بخود دل کرے گا کہ میں اب ایسے ڈائلاگز بولوں جب مجھے جنرل سٹور پہ جانا پڑے، جو ڈائلاگز بولنے ہیں، جو اسکول میں بچوں کو ٹیچر بولنے کے لیے ڈائلاگ دیتے ہیں وہ آپ بولیں گی، جو آپ کسی سبزی فروش سے بات کرنے کے لیے، ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جانے کے لیے، کسی مال پہ جانے کے لیے، کسی شو روم پہ جانے کے لیے جو آپ کو ریکوائرڈ ہوگا، وہ آپ کے دماغ میں فکرے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ سینٹینسز آپ نے گرامر کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ کا جو ہے رٹے سے جان چھوٹ جائے گی کہ بھئی میں نے ادھر جانا ہے تو میں کچھ یہ فکرے رٹا لگا لوں، اس کو میں اپنے پاس لکھ کے رکھ لیتا ہوں یا رکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے جب پتہ چلے۔ لیکن اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تو وہ وہاں پہ تو پھر رٹا کام نہیں آئے گا۔ وہاں پہ پھر آپ جب گرامر کے ساتھ جو سینٹینس پڑھے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ، کیونکہ یہاں پہ میں نے گرامر ہی نہیں، گرامر کے ساتھ ہونے والی جو چیز اٹیچ ہے وہ اس سیریز میں ہم نے شامل کرنی ہے۔
وہ پریکٹس بھی ہوگی، وہ ایکسرسائزیں بھی ہوں گی، سارا کچھ جو ہے نا وہ اس سیریز میں ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے گرامر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سینٹینس بنانے ہیں ان کی پریکٹس بھی ہونی ہے، کیونکہ وداؤٹ پریکٹس تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو رٹے سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی، تو پھر یہاں پہ جب ہم رٹے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ خط لکھ سکیں، مضمون لکھ سکیں، کہانیاں لکھ سکیں، اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکیں، اپنا انٹروڈکشن پیش کر سکیں، کسی کا انٹروڈکشن سے بات کر سکیں، کسی اخبار نویس کی طرح بات کر سکیں، کسی اینکر، کسی نیوز کاسٹر کی طرح خبریں پڑھ سکیں۔ وہ صرف اور صرف رولز اینڈ ریگولیشن کا استعمال، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ انگلش پڑھنے سے آپ کے مقابلے کے امتحانات دینے میں دلچسپی بڑھ جائے گی۔ جب دینے میں دلچسپی بڑھ جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس لرننگ کے پیک میں پہنچ جائیں گے جس کے لیے آپ نے ٹینس پڑھے، ٹیوشنز پڑھیں، جو چیزیں پڑھیں، آپ اس کے جو ہے وہ ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ساتھ رکھنی پڑیں گی، گرامر کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی، اور جب یہ سیکھتے جائیں گے تو پھر آپ کو وہ چیز مل جائے گی جس کے لیے آپ نے ذہن بنایا ہوگا۔ چھٹی جماعت کے طالب علموں سے لے کے ہر عمر کے افراد کے لیے یہ یکساں مفید ہے، کیونکہ جب باہر جانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی 3 مہینے کا کورس کر لیں، جب یہ کوئی انگلش سیکھنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ امتحان پاس کرنا ہے، تو بھائی کیوں پاس کریں؟ انگلش کے 26 الفابیٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک اس طریقے سے جو ہے وہ جینون آپ چیزوں کو سیکھیں کہ آپ کو یہ چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔